السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آمین۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ ہم اسی رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان کی 2 تاریخ ہے اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دروس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ 5واں درس ہے۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ اور تحفہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی وجہ سے آدمی شیطان سے محفوظ رہتا ہے، برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان اپنے بشری کمزوری کی وجہ سے سخت غصے کے عالم میں ہو، اور ایسے عالم میں اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ آدمی اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب اور افضل ہے۔ مستحب اور افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، ایسا جمہور علماء کرام کا کہنا ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر امام راضی کا قول بیان کیا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ عطا بن ابی رباح تابعی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آدمی نماز کے اندر قرآن کریم پڑھے یا نماز سے باہر جیسے قرآن کھول کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، جس طرح سے بھی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ انہوں نے اس بات کی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل کے اندر جو بیان فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کی قرات کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو اس میں جو استعذ ہے، فاستعذ، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب قرآن کی کسی آیت کریمہ کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے اندر اگر کسی بات کا حکم دیا جائے، کمانڈ کیا جائے، تو اس کا جو پہلا معنی ہوتا ہے وہ واجب ہونے کا ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے کہ واجب وہاں سے ہٹ جائے، لیکن اگر دلیل نہیں ہوگی تو واجب ہوگا۔ اور یہاں پر امر کا صیغہ ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت آدمی چاہے جس انداز میں کرے، جب تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، اور اس کی دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے تھے۔ اور اس کی تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایسا کلمہ ہے، ایسی دعا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک انسان کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہونا ضروری اور واجب ہے، اور کسی بھی ضروری اور واجب چیز کو جس چیز سے کمپلیٹ کیا جائے تو وہ چیز بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا
قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب اور ضروری ہے اور پڑھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنا چاہیے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت کے تعلق سے مفسرین، علماء اور محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھا یا قرآن کریم کی تلاوت شروع کیا تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ہر طرح کے خیالات سے اور ہر طرح کی باتیں جو انسان کے زبان سے نکلتی ہے، جو بیہودہ اور بیکار باتیں جو انسان کے زبان سے نکلتی ہے، ان تمام باتوں سے پاکیزگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دوسری حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بالکل عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قدرت کاملہ سب سے بلند ہے، ہمارا جو دشمن ہے شیطان، جو کہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے لیکن ہمارے سامنے نظر نہیں آتا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو ہمیں اپنے پناہ میں لے لے تو پھر ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بندے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو اعوذ باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں اس بات سے آتا ہوں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام سے شیطان مجھ کو روک ٹوک نہ کرے۔ میں اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں آنے کے بعد جو نیکی کا حکم ہے وہ میں کمپلیٹ کر لوں، شیطان اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، جو برائی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے میں دور ہو جاؤں، شیطان مجھ کو اس کی طرف گھسیٹ نہ سکے۔ میں اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے۔ یہاں پر دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو شیطان کا جو لفظ ہے جو عمومی طور پر ہم جانتے ہیں اور عموماً ایسے جو ہے جو ذرا شریر قسم کے ہوتے ہیں، ذرا بدماش قسم کے ہوتے ہیں، ان کے لیے عموماً ہماری زبان سے شیطان کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے، شیطان کیا ہے؟ عربی زبان میں شیطان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور کیسے شیطان بنا ہے؟ تو علماء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ شیطان یہ شیطانہ سے بنا ہے، شین طا نون، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ اور یہ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان اپنی طبیعت کی وجہ سے انسان کی طبیعت سے دور ہوتا ہے اور اپنے فسق و فجور، گناہ اور شرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان سے، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو رجیم کا مطلب ہوتا ہے بھگایا ہوا، دور کیا ہوا، پتھر سے مار کر کے دور کیا ہوا۔ رجیم یہ فعیل کے وزن پر ہے اور یہ مفعول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، اور یہ جو شیطان ہے، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اسی لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور مردود کا مطلب ہوتا ہے جس کو دور کر دیا جائے، جس کو رد کر دیا جائے۔ سامعین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے یہ تمام باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد باضابطہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کرے، میسر کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کے اوپر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرمائے، جو تنگ دست ہیں پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کے اوپر خیر و عافیت اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو مصیبتیں اور پریشانیاں مسلم معاشرے کے اندر دکھ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر اتحاد و اتفاق اور باہم محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔